وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صد تعظیم و تکریم معزز مکرم سامعین ذی وقار، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعۃ المبارک کے ان بابرکت لمحات میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل حق اور سچ بات شرح صدر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے کے بعد مالک کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو آنے والا جمعہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم سب روزے کی حالت میں ہوں گے۔ رمضان المبارک مہینوں میں سے خاص مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور علم مطلق کے اعتبار اور اس کی شان بے نیازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے انسان کو منتخب فرمایا اور سب سے اعلیٰ کر دیا۔ پھر انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جنہیں ایمان کی دولت عطا کی، ایمان والوں کو باقی تمام انسانوں سے اعلیٰ کر دیا۔ ایمان والوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے علم تقوی کی بنیاد پر ان کے درجات ایک دوسرے سے اعلیٰ اور افضل بنا دیے۔ انسانیت کی اس جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو منتخب فرمایا، اور منتخب فرمانے کے بعد خالق کائنات نے انہیں سلسلہ نبوت و رسالت کے لیے چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس جماعت کو ساری انسانیت میں سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔
اسی طرح انبیاء کی اس جماعت میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بڑھ کر 313 ایسی شخصیات تھیں جن کو منصب رسالت عطا کیا، تو رسولوں کی اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بھی اعلیٰ کر دیا۔ پھر نبیوں سے اعلیٰ رسولوں کی اس جماعت اور اللہ کے اس انتخاب میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 اولو العزم انبیاء کرام کو پھر رسولوں کی اس جماعت میں بھی اعلیٰ کر دیا۔ خالق کائنات نے ان 4 رسولوں میں سے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، حضرت آمنہ کے لال، حضرت عبداللہ کے در یتیم، غریبوں، مسکینوں اور گناہ گاروں کے والی، مقصد کائنات، مقصد وجہ تخلیق کائنات، میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سید الرسل والانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس رسولوں کی جماعت میں سے پھر 4 اولو العزم رسولوں میں سے سب سے اعلیٰ، بالا، بہترین اور رتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جسے سب سے با کمال بنا دیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ اسی طرح خالق کائنات نے بہت سارے صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجیں، پیغام بھیجے، شریعت کے اجزاء بھیجے، لیکن ان سارے صحائف میں سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی 4 کتابوں کو منتخب فرمایا اور سب کتابوں سے اعلیٰ کر دیا۔ پھر ان 4 کتابوں میں اور سب سے افضل ترین قرآن مجید فرقان حمید کو بنا کر کتابوں میں سے بھی اس کتاب کا مقام اعلیٰ کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سالوں میں سے سب سے بہترین سال، عظمت والا وہ سال ہے کہ جس سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کے لیے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر سال کے مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور افضل مہینوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک، رمضان شریف کے مہینے کو یہ برکت عطا کی۔ دنوں کے اعتبار سے رب تعالیٰ نے جمعے کے دن کو سب سے افضلیت اور سب سے اعلیٰ بنایا۔ راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، سب سے پہلا مہینہ محرم کا ابتدا قربانی کہ حضرت ابراہیم، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان نبوت نے اسلام کے لیے قربانی دی، اور سب سے آخری مہینہ ذی الحج کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل کی قربانی لی، حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ 10 محرم، 1 محرم، ماہ محرم بھی قربانیوں اور امتحان کا مہینہ ہے، اور ذی الحج بھی جو سال کا آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانی اور امتحان کا مہینہ ہے۔ ان دونوں مہینوں کو ہم اگر 2 حصوں، 6 سال کے 12 مہینوں کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں تو پہلے 6 مہینے، ان میں سے تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے، محرم پہلا مہینہ، دوسرا صفر کا، اور تیسرا مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ ربیع الاول تیسرا مہینہ پہلے 6 مہینوں میں سے وہ ہے
کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان گنت بے شمار لا تعداد انعامات فرمانے کے بعد فرمایا کہ اگر تم میرے احسانات کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن کسی بھی نعمت اور انعام پر رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں زندگی دی، تم پر احسان کیا ہے، تمہیں انسان بنایا ہے، تم پر احسان کیا ہے، تمہیں عقل و شعور عطا کیا ہے، تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اولاد کی نعمت دی ہے، قرآن میں کہا ہو کہ میں نے تم پر اولاد کی صورت میں احسان فرمایا ہے، تمہیں مال و دولت عزت اور شہرت دی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ علم، تقوی، طہارت، شجاعت و بہادری، ولایت و زہد، ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد، حتیٰ کہ ایمان جیسی عظیم دولت عطا کرنے کے بعد بھی میرے رب نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ایمان دینے کے بعد میں نے تم پر احسان فرمایا ہے، تمہیں دنیا کی نعمتیں دینے کے بعد احسان فرمایا ہے۔ تو سال کے پہلے 6 مہینوں کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کی 9 یا 12 تاریخ کو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کے اعلان نبوت پر جب قرآن کا نزول ہوا تو میرے رب نے حضور کی اس ولادت کو بیان کر کے فرمایا کہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کائنات کے لوگوں میں نے تمہیں محمد جیسا نبی عطا کر کے اپنا احسان فرمایا۔ تو پہلے 6 مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ربیع الاول، تو ربیع الاول کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت حضور کی صورت میں۔ دوسرے 6 مہینوں کے اندر جائیں تو ان میں سے تیسرا مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سال کی ابتدا بھی قربانی سے، سال کی انتہا بھی قربانی پر۔ محرم بھی قربانی والا مہینہ، ذی الحج بھی قربانی کا مہینہ۔ پہلے 6 مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ربیع الاول کا، وہ بھی اللہ کی نعمت حضور کی صورت میں، اور دوسرے 6 مہینے سال کے ان میں سے تیسرا مہینہ رمضان کا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے محمد کریم کی امت پر، ان کی بخشش اور جنت کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کی پوری برکات ہمیں نصیب فرمائے، اس کا پورا اکرام احترام اور اس کے روزے اور اس کے پورے ثمرات ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کا مہمان ہے، بڑی بابرکت اور بلند شان ہے۔ اللہ نے رمضان کو یہ شان عطا کی کہ اپنا قرآن اتارا تو رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں خاص برکت اتاری تو رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے پہلی فتح عطا کی تو رمضان میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے لیے سب سے قریب آنے کا جو ذریعہ بنایا تو وہ بھی ایام رمضان کو۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے اسے لاڈلا، بابرکت اور جناب حصول رحمت کا ذریعہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نصیب کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ رمضان عظمت والا ہے، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا اکرام کیا، استقبال کیا، احترام کیا، جب رمضان گزر کے جاتا ہے، صرف یہی نہیں کہ رمضان عظمت والا ہے، جو رمضان کو عظمت کے ساتھ گزارتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ رمضان گزرنے پر اللہ جنت کے پروانے عطا کر کے رمضان والوں کو بھی برکت والا بنا دیتا۔ خالق کائنات ہمیں رمضان کی قدر نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، لیکن اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک قریب آتا، یعنی شعبان شروع ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر چھوڑ دیا کرتے۔ رمضان کی پہلی شب
حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی پہلی شب ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمد کس لیتے اور اپنا بستر لپیٹ دیتے۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پورا رمضان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کے قریب نہیں آتے، پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت، پوری رات اللہ تعالیٰ کے ہاں سر سجدوں میں جھکایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت خاصہ کا حصول کیا جا رہا ہے، اور پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات کے اندر گزار کے ہمیں یہ بتا دیا کہ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جن کی وجہ سے اللہ نے یہ نیکی کی توفیق اتاری ہے، وہ ذات رمضان میں اس حد تک عبادت کرتی ہے، تو ہم گناہ گاروں کو اپنی بخشش کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے رمضان المبارک، اس کے احادیث کے اندر بھی بڑے مختلف نام آئے۔ اس کو ماہ مبارک کہا گیا، ماہ مغفرت کہا گیا، ماہ برکت کہا گیا، اور اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جو نام ہے اس کے اندر 3 لفظ ہیں، را میم زواد، عربی کے لفظ ہیں جن کا مادہ بنتا ہے رامازا۔ رامازا کہتے ہیں اس بٹی کو جو جلا کر پگھلا دے لوہے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی کے اندر ہر اس چیز کو جو اپنی حدت، شدت اور گرمی کی وجہ سے لوہے جیسی چیز کو بھی پگھلا کے پانی بنا دیتی ہے، رمضان کے نام کے اندر یہ رمز کا معنی پایا جاتا ہے، حدت اور شدت کا معنی پایا جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جب بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان میں عبادات کرتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو ایسے دھو دیا جاتا ہے جیسے آگ کی تپش لوہے کو اپنی اصل حالت سے مٹا کے رکھ دیتی، جیسے آگ کی شدت لوہے کو پگھال دیتی ہے، لوہے کے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ رمضان کی برکات اور رمضان کے انوارات بندے کے گناہوں کو اسی طرح دھو کے صاف کر دیتے ہیں جس طرح آگ کے اندر جانے والا لوہا تمام چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر زمین ناپاک ہو جائے، کسی جگہ پر کوئی گندگی کسی چیز نے ڈال دی، کسی جانور نے پیشاب پخانہ کر دیا، تو اب اس کے پاک ہونے کی کہ ہم اس جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی جگہ ہمیں ملے تو ہم یہ گمان کہ یہ جگہ پاک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ایسی چیز اس پہ ڈال دیتا ہے جو ناپاک ہوتی ہے اور وہ زمین کے اندر چلی جائے، اس کی وجہ سے زمین بھی ناپاکی کے حکم میں آ گئی، یہاں پر عبادت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے پاک کرنے کے 2 ذریعے، یا تو اس کو پانی سے دھو دیا جائے، یا پھر سورج کی گرمی جب شدت اختیار کرے اور یہ زمین خشک ہو جائے تو شریعت کہتی ہے جب خشک ہو جائے گی تو سورج کی گرمی کی وجہ سے اس نجاست کے اثرات جو ہیں وہ زمین کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، اس نجاست کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال دی رمضان کے لیے، فرمایا کہ رمضان المبارک گناہوں کے اثرات کو، رمضان المبارک کی برکات جس طرح سورج کی روشنی زمین سے ناپاکی کے اثرات کو مٹا کر پاک کر دیتی ہے، رمضان المبارک کی برکات اور اس کے انوارات گناہ گار بندے کے نامہ اعمال سے اسی طرح گناہوں کے سارے اثرات کو ختم کر کے انہیں پاک کر دیتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکات نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک، حضور نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے،
رمضان کس کا مہینہ ہے؟ سارے مہینے اللہ کے ہیں، ہر لحظہ اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ یا رسول اللہ، پھر یہ فرمانا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو علماء تفسیر، علماء حدیث نے، محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فرمان پر یہ بات لکھی ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جتنے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں انہیں جنت عطا کرنے کے لیے رمضان سے پہلے بھی اس طرح نہیں ہوتے، رمضان کے بعد بھی اس طرح نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ اپنی شان الوہیت کے ساتھ اعلان کرتے، میرے فرشتوں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، اور پورے مہینے کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب جو بھی دنیا کے اندر اپنی قضاء کا وقت پورا کرے گا، رمضان کی گھڑیوں میں جو بندہ فوت ہو جائے گا اسے جہنم کی طرف نہیں، حساب و کتاب کی طرف نہیں، بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پہ فرشتے کھڑے ہو کے صدائیں لگاتے ہیں کہ حل مستسأل من الخیر، ہے کوئی اس خیر کو حاصل کرنے والا، اٹھے اور اللہ سے جنت کو حاصل کر لے۔ ہے کوئی اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے والا، اٹھے اور ان گھڑیوں میں اللہ سے جنت کی نعمت کو حاصل کر لے۔ خالق کائنات نے اس مہینے کو ہماری نجات کی ضمانت اور ذریعہ بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو پورا ہوتے ہوتے جب آخری دن آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رمضان کا اکرام کرنے والے، رمضان کی قدر کرنے والے، ایمان کی حالت میں رمضان کے اندر عبادات کرنے والے، اللہ کے حضور دعائیں کرنے والے اس حد تک پاک ہو جاتے ہیں کہ جس رات شوال کا چاند نظر آتا ہے، عید کی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس وقت فرشتوں سے اعلان فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے ان 29 یا 30 دنوں میں بھی کسی وجہ سے اپنی بخشش نہیں کروا سکا، مجھے رمضان کی عزت کی قسم اعلان کر دو کہ میں رب نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ رمضان المبارک بخشش کی ضمانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ترین مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ رمضان جیسا مہینہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اور میں رمضان کی گھڑیوں جیسی گھڑیاں پا کر ہمیشہ اپنے رب کے سجدے کیا کروں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کو یہ کمال عطا کیا ہے۔ آج بھی دیکھیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ مشہور بات آپ نے سنو ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ دیتے ہیں، ان کو جکڑ کر زنجیروں سے سمندر کنارے اللہ اپنی قدرت سے اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اس حد تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کا انتظام فرماتے ہیں۔ خالق فرشتوں سے فرماتا ہے کہ شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کر باندھ دیا جائے تاکہ جو کمزور لوگ ہیں، زیادہ پختہ ایمان والے نہیں ہیں، زیادہ عبادات والے نہیں ہیں، زیادہ معمولات والے نہیں ہیں، کمزور ہیں عبادات میں، شیطان ان کے اوپر اثر انداز ہو کے کہیں انہیں رمضان کی برکات سے محروم نہ کر دے۔ لہٰذا شیطان کے وساوس اور شیطان کی سرکشیاں اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ شیطان کو قید کر کے فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اب کوئی بھی بندہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس کے لیے کوئی عذر بچے۔ کیوں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ شیطان کو آپ نے قید کر دیا، جہنم کے دروازے بند کروا دیے، جنت کے در کھلوا دیے، ربا شیطان کو بند کر دیا، کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میں نے شیطان کو اس لیے قید کروایا ہے
کہ تاکہ رمضان کی برکات سے میرے ایمان والے بندوں میں سے کوئی ایک بھی بچ نہ جائے اور رمضان سے محروم نہ ہو جائے۔ اس حد تک اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر مسلمانوں پر اہتمام اور احسان کرتے ہیں۔ خالق کائنات رمضان کی برکت سے ایمان والوں کو دو پروانے، حضور نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو عظیم نعمتیں ہیں، ایک دنیا کے اندر ہے اور ایک آخرت کے اندر ہے۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں روزہ رکھنے والے کے لیے سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ جب سارا دن اپنے کام کاج میں مصروفیت کے باوجود روزہ دار روزہ رکھتا ہے، افطاری کے وقت اللہ اسے یہ فرحت نصیب فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت وہ بندہ اللہ کے حضور جو دست دعا اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ افطاری کے وقت بھوک سے نڈال ہوتا ہے اور بالکل افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب میرے رب کا حکم پورا ہو تو میں اس روزے کو افطار کروں، اس وقت حدیث کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کان لگا کے بندوں کی آوازوں کو سنتی ہے کہ اگر کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے یہ پورے الفاظ دعا کے ادا نہ بھی کر سکیں پھر بھی اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک تو نعمت یہ دنیا میں ملتی ہے کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت کبھی رد نہیں ہوتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مقام کی دعا رد ہو سکتی ہے لیکن افطاری کے وقت روزے دار کی جو دعا ہے، جائز دعا ہو جو شریعت میں کرنا جائز ہے، وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے وقت جو کسی کی دعا مانگی ہوئی رد ہو جائے وہ کل قیامت کے دن میں اس کی دعا کا ذمہ دار ہوں۔ اتنی عظمت والا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو نعمتیں، ایک افطاری کے وقت اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اتنا محبوب ہوتا ہے یہ روزہ دار کہ بھوک کی وجہ سے جو معدے سے حمک اور معدے سے ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے جو حمک آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان اسے خود نہ پسند کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے روزے دار کو۔ حضور نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کی جزا بھی میں خود ہوں۔ یا باری تعالیٰ باقی نماز کی جزا آپ نہیں دیں گے، باقی نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، ہر نیکی کی جزا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہر نیک عمل کے اوپر جزا کا مرتب کرنا یہ رب کی طرف سے ہے۔ تو پھر یہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا بھی میں خود ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری نیکی کرنے والوں کی جنت کو منتخب کر چکے۔ نماز والے کی جنت بیان کر دی گئی، قرآن پڑھنے والے کی جنت بیان کر دی گئی، سجدہ کرنے والے کی جنت بیان کر دی گئی، والدین کی خدمت کرنے والے کی جنت بیان کر دی گئی، صدقات اور خیرات کرنے والے کی جنت بیان کر دی گئی، اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے کی جنت بیان کر دی گئی۔ ہر نیکی کا بدلہ اللہ نے قرآن میں یا رسول اللہ نے اپنے فرمان میں بیان کر دیا۔ فجر کی نماز پڑھو گے یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے یہ ملے گا، صدقہ خیرات کرو گے یہ عطا کر دیا جائے گا، والدین کی خدمت کرو گے دنیا میں یہ ملے گا، آخرت میں یہ جزا ملے گی۔ کسی مجبور
اور معذور کے ساتھ تعاون کرو گے، دنیا میں یہ دیا جائے گا، آخرت میں یہ جزا ملے گی۔ ہر نیکی کا الگ الگ اللہ کے حبیب نے بدلہ بیان کر دیا ہے، جنت کے درجوں کی صورت میں، جنت کے مراتب کی صورت میں۔ لیکن قربان جائیں رمضان کے روزے کی برکت پر، میرے آقا نے فرمایا، خالق کے کائنات فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ بھی میرے لیے رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ یا رسول اللہ مطلب کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کل خالق کے کائنات سارے جنتیوں کو جنت عطا کریں گے، روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ کا یہ خاص احسان اور انعام ہوگا۔ خالق کے کائنات جنت کے درجے عطا کر دیے، جنت کے بالا خانے عطا کر دیے، جنت کی نہریں عطا کر دی، حور و غلماں کی رفاقتیں عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے اہل جنت بتاؤ اس سے بڑھ کے بھی تمہیں کوئی اور نعمت چاہیے؟ تو جنت جو رب نے خود سجائی ہے، اسے دیکھنے کے بعد، اس کے مقامات حاصل کرنے کے بعد ایمان والے اس وقت سوچیں گے کہ اس سے بڑھ کے ہم کیا مانگ سکتے ہیں، اس سے بڑھ کے مانگے بھی تو کیا مانگیں؟ عقلیں جواب دے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کی نعمت ملنے کے بعد، جنت کے درجے ملنے کے بعد، جنت کے بالا خانے حور و غلماں کی رفاقت کے بعد عقلیں جواب دے جائیں گی کہ اب مانگے بھی تو کیا مانگیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت خالق کے کائنات فرمائے گا جنہوں نے دنیا میں میری رضا کے لیے روزہ رکھا تھا، آج میں انہیں جزا دینے لگا ہوں۔ جنتی حیران ہوں گے جزا کیا ملنے والی ہے، انعام کیا ملنے والا ہے۔ جنت مل چکی ہے، جنت کی نہریں مل چکی ہیں، ریحانت الجنت مل چکی ہے، جنت معلیٰ کی سیریں کر لی ہیں، حور و غلمان کی رفاقتیں مل گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازیاں کر دی۔ اب تو جناب عقل میں کچھ سماتا ہی نہیں ہے، دل و دماغ میں کسی چیز کی تمنا ہی نہیں ہے۔ اب مانگیں تو کیا مانگیں؟ اللہ عطا کریں گے تو کیا کریں گے؟ خالق کے کائنات روزہ داروں پہ یہ احسان کرے گا، اللہ اپنی شان الوہیت کے ساتھ اعلان کرے گا کہ تم نے بن دیکھے میرے لیے روزہ رکھا ہے، آج میں تمہیں اپنی ذات کے انوار و تجلیات کو دیدار کرواؤں گا۔ خالق کے کائنات روزہ دار کو، روزہ دار جماعت کو الگ کر کے اپنی ذات کے انوار و تجلیات سے سارے پردے ہٹا کے روزہ رکھنے والوں کو اپنی ذات کا دیدار کروائے گا۔ اور جب پھر یہ دیدار کا سلسلہ ختم ہوگا، اللہ پوچھیں گے بتاؤ کہ تم نے ہمارے انوار و تجلیات کو کتنی دیر دیکھا؟ تو روزہ رکھنے والے اہل جنت کہیں گے اللہ ایک دن کا کچھ حصہ۔ خالق کے کائنات فرمائیں گے کہ دنیا کے 50,000 سالوں جتنا وقت گزر گیا تم ہمارے چہرے کی زیارت کرتے رہے اور ہم تمہیں اپنا دیدار کرواتے رہے۔ دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر کا وقت گزر گیا، تم ہمارے انوار و تجلیات کو دیکھتے رہے۔ اہل جنت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے اور پھر وہ دیدار کا سلسلہ ختم ہوگا، حجابات کرا دیے جائیں گے، تو اس وقت انہیں جنت کے اندر، جنت میں بھی سکون نہیں آئے گا۔ اللہ تیرے حور و غلمان کی رفاقتیں دیکھ لی، لیکن جو لذت تیرے انوار و تجلیات میں تھی وہ نصیب نہیں ہو رہی۔ جنت کی ساری نعمتوں کے حصول کے بعد جنتی پھر تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک بار تو پھر وہ نصیب کر دے۔ خالق کے کائنات فرمائے گا کہ جس بندے نے دنیا میں میرے مہمان رمضان کا احترام کیا، اس کے روزے رکھے، رمضان کے اندر عبادات کی، میں رب اس کی جزا کے طور پہ میں نے دنیا میں اپنے حبیب کی زبان سے اعلان کروا دیا تھا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ لوگوں میرے حبیب نے اعلان کر دیا تھا روزہ اللہ کے لیے ہے، اس کی جزا بھی اللہ کی ذات ہے۔ آج میں تمہیں روزے کی جزا اپنے انوار و تجلیات کے دیدار کی صورت میں دے رہا ہوں، اور صرف ایک مرتبہ نہیں، جنت میں ہر 8ویں دن، ہر جمعے کو تمہیں اللہ روزے کی برکت سے اپنی ذات کا دیدار عطا کرے گا۔
بخشش کا سامان ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے رمضان کے روزے بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین کا نافرمان اور والدین کا بے ادب اور گستاخ، والدین کی بے اکرامی کرنے والا رمضان کے روزے بھی رکھے، اللہ کی رحمت اسے پھر نصیب نہیں ہوتی۔ بیت اللہ کا حج بھی کرے، اللہ کی رحمت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ اپنا سر سجدوں میں رکھے، اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ والدین کا نافرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے گئے، دیکھا کہ ایک آدمی جو عمر رسیدہ ہو چکا ہے صحن مکہ کے اندر رو رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہا ہے۔ اس کو سال گزر گئے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، لیکن رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، آہو بکا کر رہا ہے، آہو فغاں کا عالم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو اس کے رونے پہ ترس آیا، اس کے رونے کے اوپر آپ اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، اتنا روتا کس لیے ہے، چیختا چلاتا کس لیے ہے، آنسو بہاتا کس لیے ہے؟ اللہ کے دربار میں آیا ہے، یہاں سے خالی کوئی نہیں لوٹتا، یہاں تو مطاف میں آیا ہے، اللہ کی رحمت اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، حجر اسود ہے، بیت اللہ ہے، یہاں صفا مروہ ہے، یہ مزاب رحمت ہے، تو اللہ کی رحمت کے خزینے میں بیٹھ کے ایسی نا امیدی والے رونا روتا کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس نوجوان نے کہا کہ ابن مبارک مجھے 32 سال ہو گئے میں اس چوکھٹ پہ رو رہا ہوں، میں ہر سال حج میں شریک ہوتا ہوں، جب حج کا عمل پورا ہو جاتا ہے مجھے خواب میں بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، میں عمرہ کرتا ہوں مجھے دکھا دیا جاتا ہے تیرا عمرہ قبول نہیں ہے، میں یہاں نماز پڑھتا ہوں مجھے بتا دیا جاتا ہے تیری نماز قبول نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں مجھے دکھا دیا جاتا ہے کہ تیری دعا کو رد کر دیا گیا، میں تسبیحات کرتا ہوں رد کر دی جاتی ہیں، تلاوت قرآن کرتا ہوں قبول نہیں کی جاتی، میں نمازیں پڑھتا ہوں قبول نہیں کی جاتی، میں سجدے کرتا ہوں قبول نہیں کیے جاتے، میں حرم میں روزے رکھتا ہوں قبول نہیں کیے جاتے، میں ہر طرح کی عبادت کرتا ہوں، صفا کی سائی اور صفا اور مروہ کی سائی کرتا ہوں رد کر دی جاتی ہے، مطاف میں بیٹھ کے روتا ہوں رد کر دیا جاتا ہے، بیت اللہ کے چکر لگاتا ہوں رد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جو تو نے کر لیا، تیری ساری عبادات تیرے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو رہی، تیرے روزے کارآمد ثابت نہیں ہو رہے، بیت اللہ کا طواف تجھے فائدہ نہیں دے رہا، تیرے سجدے تیری بخشش کی ضمانت نہیں بن رہے، اللہ کے انوار و تجلیات تجھے نصیب کیوں نہیں ہو رہے؟ تو وہ رونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اس کی چیخیں نکل گئیں، اس نے کہا کہ ابن مبارک میں نے ایک دفعہ اپنی جوانی میں دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو لیٹ گھر آیا اور جناب میرے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، میری والدہ جو گھر میں میرے انتظار کے اندر تھی جب اس نے میری یہ حالت دیکھی تو اس نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا، میں اپنے دوستوں اور جوانی کے نشے کی وجہ سے اپنے لیے اسے بےزتی محسوس کرتا، میں نے والدہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور میری جوانی کی وجہ سے میری والدہ گری اور اس کے سر پہ چوٹ آئی، اس کی آنکھ وہ ضائع ہوئی اور اسی زخم کی وجہ سے چند دنوں بعد میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس وقت سے لے کے آج تک میں اس وقت 30 سال کا تھا، اب 62 سال کا ہو گیا ہوں، 32 سال ہو گئے اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، دعا مانگتا ہوں رد کر دی جاتی ہے، طواف کرتا ہوں رد کر دیا جاتا ہے، روزے رکھتا ہوں رد کر دیے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں قبول نہیں کی جاتی، اللہ کے حضور جو بھی نیکی کرتا ہوں رد کر کے مجھے خواب میں بتا دیا جاتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے، میں اللہ کے حضور بار بار یہ دعا کر رہا ہوں، ایک ہی وجہ آتی ہے کہ تیری ماں دنیا سے تیرے اوپر ناراض چلی گئی، تیری ماں کی بے ادبی نے
تجھ سے روزوں کی برکات کو چھین لیا، تیرے والدین کی گستاخی نے تیری عبادات کے برکات کو چھین لیا، میں موت تک اپنے آخری سانس تک اس گھر پر روتے روتے اپنی اس ایک غلطی کو بخشوانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 32 سال ہو گئے، میرے ماں کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے میری ساری عبادتیں رد کر دی ہیں۔ اس لیے رمضان تو آ رہا ہے، لیکن خدا کے لیے اگر ہم سے اپنے والدین کی گستاخی اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو رمضان کی برکات کو اگر حاصل کرنا ہے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے صدقے بھی اور والدین کے قدموں کے صدقے دنیا اور آخرت دونوں اچھی کر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔